السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو پھر کیسی لگی سرپرائز پہ سرپرائز ڈیلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے ایپیسوڈ بہت اچھی تھی اور بہت زیادہ ٹویسٹ آ رہا ہے۔ ایپیسوڈ جو ہے وہ آج کے ایپیسوڈ بہت امیزنگ ہونے والی ہے۔ آپ لوگ ایپیسوڈ پڑھیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ چلے جی، عشق صحرا کی ایپیسوڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت مزے کی ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2، از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 38۔ صبح کا وقت تھا، پیلس میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ ابھی سب ناشتہ کر کے اٹھے تھے۔ ڈیول اور مہدیر کل رات سے فرانس گئے ہوئے تھے، ابھی تک ان کی واپسی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ اشر اور ایبک کا چیک اپ تھا، انہیں ڈاکٹر کے پاس زیغم، جیک اور حمیم لے کر گئے تھے۔ پوری سیکیورٹی کے ساتھ وہ ایبک کو جانتے تھے، وہ مافیا سے تعلق رکھتا تھا۔ کب کس طرح وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہاں سے فرار ہو سکتا تھا، وہ لوگ اندازہ لگا سکتے تھے، اسی لیے پوری سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ زیغم خود انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ چیک اپ اور ڈریسنگ چینج کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے گئے، جن کے کلیئر ہونے کے بعد وہ واپس پیلس آنے کی بجائے ایک اورفنج کی سمت اپنی اپنی گاڑیوں کا رخ کر گئے۔ ایبک اور اشر ایک ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، انہیں سڑکیں یاد تھیں۔ اچانک روٹ کے چینج ہونے سے وہ ایک دم سے چونکے تھے۔ اورفنج کے باہر لگی تختی پر نام پڑھنے لگے، مہک اورفنج۔ یہ وہی اورفنج تھا جو ہشام نے مہک کے لیے بنوایا تھا، مہک کے نام پر جس کی افتتاح ہوئی تھی۔ گارڈ نے انہیں ویل چیئر پر ڈالتے زیغم، جیک اور حمیم کے پیچھے کا رخ کیا۔ وہ لوگ اورفنج کے اندر داخل ہو گئے۔ طویل بڑی راہداریاں، بڑا سا طویل گارڈن، خوبصورت سجا ہوا یہ اورفنج بہت صاف ستھرا اور رہنے کے لائق تھا۔ وہاں کئی عورتیں تھیں، کچھ جن کے اندر بچپنا تھا، کچھ جوان تھی، کچھ جو ادھیڑ عمر میں تھی، کچھ جو اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اور کچھ جو بہت ہی ضعیف تھی۔ وہاں ہائر کی فیمیل سٹاف جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہ اورفنج ان کے لیے متاع حیات تھا، کل دنیا تھا۔ یہ بات ان کے چہروں پر پھیلی خوشی سے ہی معلوم ہوتی تھی۔ گارڈن کے ایک ایریا میں آ کر وہ لوگ رکے۔ جیک نے پلٹ کر ایبک کو دیکھا، جو آنکھوں پر سن گلاسز لگائے مسلسل اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ گارڈن کا یہ ایریا کافی خاموش مگر زیادہ خوشگوار سا تھا۔ دور ایک بینچ پر دو ضعیف خواتین بیٹھی تھیں، ایک جو سفید حجاب اور سفید عبایا میں ملبوس تھی، اور دوسری عورت کو یقیناً ایبک جانتا تھا، وہ اس کی دائی جان تھی۔ وہ اپنے مقامی لباس کو یہاں زیب تن کیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ شاید ان کے پاس بیٹھی عورت انہیں کچھ کہہ رہی تھی، اور وہ شرمندہ سی ان کے سامنے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس سفید عبایا میں ملبوس عورت کے چہرے پر کہیں بھی کوئی غصہ، کوئی سختی نہیں تھی۔ وہ تو نرم مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ آخر میں اس عورت نے زیغم کو دیکھا، پھر مسکرائی، سر اس بات میں ہلاتی، پاس بیٹھی عورت کے شانے پر ہاتھ سے ہلاتی، وہاں سے اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ زیغم، جیک، حمیم سب نے ان کو سلام کیا۔ وہ اس اورفنج میں عورتوں کو دین اسلام پڑھاتی تھی، وہ ایک اسلامک ٹیچر تھی اور ایک عالمہ۔ دائی جان کی نظر زیغم، جیک، حمیم پر اٹھی، پھر ایبک اور اشر کو بھی انہوں نے دیکھا۔ وہ جیسے تڑپ کر اٹھی تھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے ایبک کو تو پالا تھا، لیکن اشر
اشر کی ایبک سے دوستی کی وجہ سے وہ اشر کو بھی اپنا بیٹا ماننے لگی تھی۔ وہ تینوں ہی تو ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ زیغم کے اشارے پر ایک گارڈ ایبک کی ویل چیئر گھسیٹتا آگے بڑھا۔ ایک گارڈ نے اشر کی بھی ویل چیئر گھسیٹی۔ دائی جان مسکراتی آگے بڑھی اور ایبک اور اشر کی پیشانی پر لب رکھتے وہ انہیں سکون سے دیکھنے لگی۔ دائی جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں آ گیا ہوں، اب آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ ایبک نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے عقیدت سے ان کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ دائی جان اسے دیکھتی روتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ اتنی عقیدت کے لائق نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر کرب امرا تھا۔ دائی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں اور ان لوگوں نے آپ کو اذیت میں رکھا؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں انہیں۔ ایبک نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس ہستی کی آنکھوں میں آنسو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے انہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ انہیں یہاں پر پوری عزت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی جج کرنے کی عادت ہے۔ زیغم جو ان سے دور کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس نے کہا، وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا۔ ایبک نے تیوڑا کر سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ دائی جان نے ایبک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں یہاں پر اچھے سے رہی ہوں۔ انہوں نے میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا ہے، مجھ پر کسی قسم کی سختی بھی نہیں کی۔ وہ بس تمہیں دیکھا تو میں رو پڑی۔ دائی جان نے محبت سے ایبک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایبک ابھی اپنا منہ کھولتے زیغم کو کچھ سست کہنے ہی والے تھا، دائی جان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ پیروں میں گولیاں لگی تھی، زبان تو سلامت تھی، زبان سے گولہ باری تو کر ہی سکتا تھا۔ حمیم نے سر جھٹکتے ہوئے ایبک کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے سوچا۔ آپ لوگ بات کریں، جیک، دائی جان کو کہتے ایک نظر ایبک اور اشر پر ڈالتے زیغم گارڈز اور حمیم کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب وہاں سے غائب ہوئے تھے اور اب وہاں صرف وہ تین ہی موجود تھے۔ دائی جان واپس بینچ پر بیٹھی تو ایبک اور اشر ان کے پاس اپنی الیکٹرک ویل چیئر کر گئے۔ ان کی طبیعت کے بارے میں استفسار کرنے کے بعد دائی جان خاموش ہو گئی۔ ایبک اور اشر سنجیدگی سے انہیں دیکھتے رہے۔ میں نے اسفند رؤف کو پالا تھا۔ اس کے ماں کے جانے کے بعد اس کے باپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ ناجائز اولاد تھا۔ کبھی اسے نام نہ دیا۔ اسفند رؤف اسی آگ میں جلتا رہا۔ اسے اپنے باپ سے انتقام چاہیے تھا۔ ڈیول دلشاد وہاب خانزادہ جو کہ سیکیورٹی ایجنسی کا ہیڈ تھا، اور داہم وہاب خانزادہ جس نے امریکہ میں اسفند رؤف کے باپ جاوید رؤف اور ان کے پارٹنر جمال حفیظ جو کہ دلشاد وہاب خانزادہ کا سسر بھی تھا، ان تینوں نے مل کر جاوید رؤف اور جمال حفیظ کو ایکسپوز کیا۔ ان تینوں نے مل کر جاوید رؤف اور جمال حفیظ کو جیل پہنچا دیا۔ جاوید رؤف کی وہاں موت ہو گئی اور اسفند رؤف کا اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کا خواب ہی رہ گیا۔ وہ بدلے کی آنکھ میں جلتا رہا۔ اس نے تناوش سے شادی کر لی۔ ڈیول کی سوتیلی سالی تناوش بہت زیادہ ڈرگز، ڈرنک اور اسموکنگ کیا کرتی تھی۔ جب تم پیرس میں جیک اور عائشہ کے ہاں پیدا ہوئے تب ان کی بھی اولاد ہونے والی تھی، اور وہ بھی اچھی ٹریٹمنٹ کے لیے پیرس آئے تھے۔ ان کی اولاد بیٹی ہوئی اور وہ مر گئی اور تم زندہ ہوئے تھے، لیکن اسفند رؤف نے بدلہ لینے کے غرض سے اپنی مری ہوئی بیٹی تمہارے ساتھ بدل دی۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ تمہاری پرورش میں نے کی، میں ہی تمہیں زیادہ تر سنبھالتی تھی۔
پھر ایک دن اسفند راؤف نے ڈیول، دلشاد اور داہم وہاب خانزادہ کو ٹریپ کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی۔ وہ اپنی کوشش میں ہر دفعہ ناکام ہی رہا۔ ان تینوں کو قتل کرنے کی بہت سی سازشیں کی، لیکن ہر سازش، ہر کوشش ناکام رہی۔ ایک دفعہ وہ تینوں خود اپنے بچوں کے نام پر اس کے پاس آئے تھے، کیونکہ اسفند راؤف نے ان کی بیٹیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسفند راؤف کو لگا وہ اپنا بدلہ لے گا۔ تناوش بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھی، لیکن ڈیول، دلشاد اور داہم، ان تینوں نے مل کر سب سنبھال لیا۔ ان کا وار اسفند راؤف اور تناوش پر ہی بھاری پڑا، اور آخری پترا انہوں نے جیک کو اس کی اولاد کے بارے میں سچ بتا کر کھیلا۔ جیک سے کہا گیا یا تو وہ اپنی اولاد لے لے یا پھر اپنے ہاتھوں سے ڈیول اور داہم وہاب خانزادہ کا قتل کر دے۔ جو بدلہ اسفند راؤف جاوید راؤف سے نہیں لے سکا، وہ ڈیول، داہم، دلشاد سے لینا چاہتا تھا۔ لیکن جیک نے ان پر اپنی اولاد کو فوقیت نہیں دی، اور اسفند راؤف، تناوش اپنے انجام کو جا پہنچے۔ اس کے بعد مجھے حکم تھا اگر ان دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی ہو جائے یا دونوں کو کچھ ہو جائے تو میں تمہیں لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں اور تمہاری پرورش اس طرح کروں کہ تم مافیا خاندان اور خانزادہ خاندان کو اپنا دشمن سمجھو، اور اسفند راؤف کا ادھورا بدلہ تم لو۔ انہوں نے تمہیں پالا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہیں تمہارے خاندان کے خلاف کھڑا کر سکے۔ میں نے وہی کیا۔ میں برسوں سے تمہیں تمہارے خاندان کے خلاف کرتی آئی، لیکن میں بھول گئی تھی انہوں نے سازش کی تھی، اور سازش نے انہیں نہ دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا۔ لیکن یہ میرے لیے ایک موقع تھا۔ اگر آج بھی میں تمہیں سچ نہ بتاتی تو باقی عمر عذاب میں جلتی رہتی، نہ دنیا میں سکون پاتی نہ آخرت میں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں بس اپنے حکم کی پاسداری کرتی رہی۔ سچ اور غلط کا فرق بھلا کر میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ اگر میں صحیح اور غلط کا فرق کر لیتی تو شاید آج تم اپنے خاندان کے ساتھ پلتے، تمہیں پوری زندگی تکلیف میں نہیں گزارنی پڑتی، تمہیں اپنوں سے نفرت نہیں کرنی پڑتی، تم کسی سازش کا حصہ نہیں بنتے۔ دائی جان کے بوڑھے ہاتھ ایبک کے سامنے کپ کپاتے ہوئے جڑے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سفید بالوں کی لٹیں ان کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ اشر یہ سچائی سنتے تھک سا رہ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایبک کو دیکھا جو بنا پلکیں جھپکائے فک ہوا تھا، رنگت کے ساتھ دائی جان کو دیکھ رہا تھا، خالی خالی نظروں سے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا جیک نے میرا پاپا اسفند راؤف تناوش کو اس لیے مار دا کیونکہ وہ مجھے مانگ رہا تھا، مجھے ان کو دینا نہیں چاہتے تھے، اور جب اسفند راؤف نے منع کر دیا اور الٹا مافیا اور خانزادہ خاندان کو مارنا چاہا تو وہ لوگ بآسانی مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، مجھ پر سب کو فوقیت دی، اور پھر دھوکے سے اسفند راؤف تناوش کو بھی مار دیا، اور میں یتیم ہو گیا۔ میں بچپن سے اب تک اس صحرا کو سچ سمجھتا بڑا ہوا ہوں۔ میری زندگی کے اتنے سال جھوٹ تھے، میں ایک سازش کا حصہ تھا، پوری زندگی سازش تھی۔ آپ مجھے اب یہ کہہ رہی ہیں؟ ایبک کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں نم نہیں تھی، بس اس کا چہرہ کرب زدہ تھا، اور آنکھیں خالی تھی۔ اسے سانس لینے میں بھی جیسے تکلیف ہو رہی تھی، اپنا وجود بیکار لگ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ آپ کو ان لوگوں نے بولا ہے یہ سب بولنے کے لیے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ آپ تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ آپ میرے پاس واحد خاندان ہیں، آپ اور اشر ہی تو میرے جینے کی وجہ ہیں۔ آپ بولیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایبک بے چین ہوتا پاگلوں کی طرح ان کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے مسلسل بولے جا رہا تھا، ایک امید سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ بول دے یہ سب جھوٹ ہے۔ دائی جان نفی میں سر ہلایا۔ ایبک کی آنکھیں ساخت ہو گئی، اس کے ہاتھ دائی جان کے ہاتھ سے چھوٹے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ بول رہی ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے کسی بھی طرح بلیک میل نہیں کیا، نہ مجھے یہ سب بولنے کے لیے۔ ان لوگوں نے اکسایا ہے۔ ہاں، مگر ان لوگوں نے مجھے صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے، مجھے اللہ سے ڈرایا ہے، مجھے زندگی اور آخرت کے عذاب کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ میں نے بہت غلط کیا، بہت جھوٹ بولے تم سے، میں تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاید میرے گناہ کم نہ ہو لیکن میں سکون سے مر سکوں، تم معاف کر دو مجھے میرے بیٹے۔ دائی جان ایبک کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی۔ کاش آپ کو یہ خوف پہلے آ جاتا تو میرے دوست کی زندگی برباد نہ ہوتی دائی جان۔ اشر نے افسوس سے دائی جان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر جھکائے پھر رونے لگی۔ ایبک نے اپنی ویل چیئر پیچھے لی تھی، شاید وہ اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے کئی فاصلے پر دور کھڑے جیک نے ایبک کو پلٹتا دیکھ آگے قدم لیے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اشر بھی افسوس سے دائی جان کو دیکھتا اپنی ویل چیئر کا رخ ایبک کے پیچھے کر گیا۔ وہ گھاس پر تھا۔ ایبک اپنی ویل چیئر سرخ اینٹوں کے راہداری پر کرنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی کوشش کو بار بار کرتا، آگے منہ کے بل گرتا کہ جیک بھاگتا ہوا اس کو تھام گیا۔ ایبک کی آنکھیں زخمی تھیں، اس نے زخمی آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ میرے بیٹے، ابھی ٹھوکر لگ جاتی تمہیں۔ جیک فکر مندی سے اسے سیدھا کرتا ہوئے اس کے جوتے پر پڑی مٹی کو اپنا رومال نکال کر صاف کرنے لگا۔ ایبک کی آنکھوں میں نمی کی ایک لکیر ابھری، لیکن جیک دیکھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ اپنا رخ پھیر گیا۔ کاش یہ ٹھوکر پہلے لگ جاتی، وہ بے ربط بولا تھا، اور جیک اس کی بات پر سٹل ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دائی جان کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی، نم آنکھوں سے ایبک اور اشر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ انہیں سچ بتا چکی تھی؟ ایبک نے سچ پر یقین کر لیا تھا؟ کیا اسے اب اس کا بیٹا واپس مل سکتا تھا؟ زیغم اور حمیم دور کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی، کیا ایبک مان جائے گا؟ اس نے یقین کر لیا ہوگا؟ حمیم نے زیغم سے پوچھا۔ وہ مسکرایا تو گال پر پڑتا گھڑا گہرا ہوا۔ سچ پر کبھی نہ کبھی تو یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ سچ کو جھٹلا نہیں سکتے، کوئی بھی سچ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ایبک شاید سچ پہلے بھی جانتا تھا لیکن اس میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دائی جان کی تصدیق نے اس کے پاس سچ کا سامنا کرنے کے علاوہ دوسرا آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ اب وہ اپنے گرد بنی جھوٹی سازشی دنیا سے نکل چکا ہے۔ زیغم نے کہا تو حمیم بھی مسکرا دیا۔ آخر ان کے چاچو جیک کو ان کا بیٹا واپس ملنے جو والا تھا، اور انہیں شاید کچھ سالوں تک ان کا ایک اور بھائی ایبک بھی مل جاتا۔ ویسے بھائی، آپ کا صحیح ہے، مردوں کو گن سے ڈراؤ، عورتوں کو آخر سے۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں ہمیں اب کچھ الگ ٹرینڈ چلانا چاہیے۔ اب کیوں نہ گن کی بجائے ہم لوگ مجرموں کو دنیا کے عذاب اور آخرت کے خوف سے ڈرائیں۔ حمیم نے شرارت سے کہا۔ زیغم قہقہا لگا کر اٹھا۔ کب تک ڈراتے دھمکاتے رہیں گے یار، تم صحیح کہہ رہے ہو، نیا ٹرینڈ چلانا چاہیے۔ زیغم نے آنکھ دباتے حمیم سے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیے۔
جی تو بھائی یہ تھی آج کی بہت دھماکے دار ایپیسوڈ، جس میں بہت ہی زبردست سچ ریویل ہوا ہے اور بلاک باسٹر رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت آگے بھی بہت اچھی اور بہت امیزنگ جو ہے وہ ایپیسوڈز آنے والی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ ایبا کے سوالوں کا جواب اور حمیم کے سوالوں کا جواب ہاں میں ہوگا، کیا ایبا سچ کو ایکسیپٹ کر لے گا یا نہیں، یہ بھی ایک راز ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد قسطوں میں اٹھ جائے گا۔ آپ نے جو ہے ویٹ کرنا ہے اور یہ ایپیسوڈ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد لائک کرنا اور ریویو دینا نہیں بھولنا۔ بھائی انوشا اتنی احمد کر رہی، اتنی زیادہ اس پہ محنت کر رہی ہے تو ہم لوگ کو بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا، ہم لوگ اسے لائک اور کمنٹ کے ذریعے خوش کریں۔ باقی جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے اگین یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی سبسکرائب کیا کریں، اگلے بندے کو بھی اپنی محنت کا صلہ ملے۔ اگر وہ لوگ محنت کرتے جائیں گے اور ہم لوگ آگے سے کچھ رسپانس نہیں دیں گے تو پھر نہ انہیں لکھنے کا مزہ آئے گا، اور ہماری سیڑھی تو ویسے ہی چل رہی ہے پاکستانی قوم کی۔ خیر یہ تھی مزے کی ایپیسوڈ، انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، بہت ہی امیزنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔